حضرت خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ، اور جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ مہمان ثناءخواہ موجود ہوں گے جن سے انشاءاللہ آپ فرمائش بھی کر سکیں گے اور وہ کلام سن سکیں گے جو آپ کو ان کی آواز میں پسند ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں آج ہمارے ساتھ کون مہمان موجود ہے۔ ناظرین پہلی ثناءخواہ وہ ہیں جو یقیناً بہت پیارا پڑھتی ہیں، آپ کی بہت پسندیدہ ہیں اور آپ کا پڑھا ہوا ہر کلام ہمارے جتنے ویورز ہیں بہت پسند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کی طرح پڑھیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے فینس ہیں۔ تو آج انہی کے فینس کی بھرپور فرمائش پر ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر موجود ہیں سعدیہ کاظمی۔ السلام علیکم سعدیہ، مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، رمضان کی آمد ہے، بس کچھ ہی دن کا انتظار، اور آج ہم نے صرف رمضان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، آج انشاءاللہ استغاثے ہوں گے، نعت ہوگی، رب تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ اور سعدیہ کے ساتھ ناظرین جو دوسری مہمان ثناءخواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی آپ جانتے پہچانتے ہیں، بہت پیارا پڑھنے والی، اور اس سے پہلے ہی پروگرام صبح خیر میں کئی مرتبہ شامل ہو چکی ہیں، آپ کی جانب سے پسندیدگی اور محبتیں سمیٹ چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افضا نوید۔ السلام علیکم افضا۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خوش آمدید میری جانب سے، صبح خیر آپ کو بھی۔ ویسے غالباً اب تک صبح خیر ہے، ورنہ 12 بجے کے بعد کہتی تو لوگ بولتے کہ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں صبح خیر غلط ہو گیا۔ ناظرین انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں ضرور شامل کریں گے، لیکن آغاز ہم باری تعالیٰ کے ساتھ۔ سعدیہ اے میرے خالق، میرے مالک، میرے مولا، تیرے در پہ آ کے میرا دل یہی بولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، تیرے دم سے میرا جینا میرا مرنا ہے، تیری نصرت ساتھ ہو پھر کیسا ڈرنا ہے، چاند تارے پھول شبنم تیری سنائی، ہر طرف پھیلی تیری قدرت کی رونائی، ایک سجدے نے کیا یہ دل میرا غالا، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، میرے اللہ میرے مولا، جس سے تو ناراض ہو اس راہ سے ہٹ جائیں، تو ہو راضی جس سے ہم اس راہ پہ ڈٹ جائیں، بخش دے مالک ہمیں، ہم تیرے بندے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں مگر ہم دل سے اندھے ہیں، سیدھے رستے پر چلیں بدلیں نہ ہم چولا، میرے اللہ میرے مالک اے میرے مولا، میرے اللہ 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 میرے مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور سعدیہ ماشاءاللہ نیا کلام ہے اور بہت پیارا پڑھا، کاوش کاظمی صاحب کا کلام ہے، مجھے خود بہت پسند ہے یہ کلام۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بلکہ میں یہ کہوں گی اب تو میرے خیال میں ہمارے ناظرین کی سنتے ہی ڈائریز اور پین چل گئے ہوں گے کہ نیا کلام سعدیہ نے پڑھا ہے، بس جلدی سے اس کی پریکٹس کر لیں۔ اور ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں اس کی مزید پریکٹس کریں تو ہمارا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ رات 1 سے 3 دیکھ سکیں گے، اس کے علاوہ فینز آف ARYQTV پیج پر بھی لنک موجود ہوگا۔ انشاءاللہ افضا کی جانب آ رہے ہیں۔ افضا نعت کی فرمائش آپ سے کروں گی، کیا پیش کر رہی ہیں، کون سا کلام پیش کر رہی ہیں؟ رمضان کی آمد ہے اور ماشاءاللہ سے یسرا ابھی تک مدینے کی حاضری نصیب نہیں ہوئی ہے، تو اسی کے حوالے سے کلام پڑھنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہ اگر حاضری ملے تو بہت سارے، ابھی میں نے پرسوں محفل کی تھی وہ بھی ماشاءاللہ سے مدینے جا رہی تھیں، سبحان اللہ، تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد از بس یاد حرم میں آئیے، آپ بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی بالکل شامل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ ہر وہ تصور میں مدینے کی گلی ہو
کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ الہی روضے خیر بشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضے خیر بشر پر میں اگر جاؤں، تو ایک سجدہ کروں ایسا، تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، نہ جانے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، نہ جانے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں، کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں، کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں، کبھی روضے سے منبر تک، کبھی منبر سے روضے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو۔ بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام صبح بخیر کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہیں آپ کی پسندیدہ ثنا خواں سعدیہ کاظمی اور افضہ نوید، اور ماشاءاللہ بریک پر جانے سے پہلے بہت ہی پیارا کلام افضہ پیش کر رہی تھی کہ بس وہ مدینے کی یاد، مدینے کی گلیوں کا تصور جس عاشق کے دل میں اور آنکھوں میں سما جاتا ہے، پھر کوئی اور تصور نہیں جچتا، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ سعدیہ کیا پیش کر رہی، کون سا کلام اپنی ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں گے؟ ایک اور نیا کلام ہے، بالکل، بسم اللہ کیجیے۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا
عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ اور یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے، کہ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ اور فلک ہے کیوں روشن، ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن، ذرا یہ تو سمجھو، زمانہ ہے روشن، ذرا یہ تو سمجھو، کہ وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، اور یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ یہی کب سے احمد میری آرزو ہے، یہی تو صدا ہے میری جستجو ہے، یہی تو صدا ہے میری جستجو ہے، میری سانس نکلے اسی راستے پر، میری روح نکلے اسی راستے پر، جہاں پر بھی نقشے قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ، اور بریک پر جانے سے پہلے بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہی تھی سعدیہ کاظمی، بہت خوبصورت پڑھا اور بہت ہی خوبصورت کلام کے جب ذکر ہوا نا کہ قرآن مجید کیا ہے، قصیدہ میرے پیارے آقا کا کہ ہم قرآن کی صورت میں نعت پڑھا کرتے ہیں، اور جب بات ہوئی کہ وہاں بھی قدم آپ کا یہاں بھی قدم آپ کا، یہی تو وجہ ہے کہ روشنی دم بدم ہے، ورنہ ہے کیا، ہمارے دم میں کیا دم، میرے آقا کا کرم ہے۔ بہت پیارا کلام ناظرین، امید ہے آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا، آپ کے جو پسندیدگی کے میسج پہنچائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی وقت ہوگا، جیسے ہی وقت ملے گا، یا میں کہوں گی کہ تھوڑا بریک لینا مشکل ہو جاتا ہے جب ہمارے ساتھ اتنے پیارے پڑھنے والے ہوں، کیونکہ یقیناً آپ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سنا جائے۔ افضا آپ کی جانب آؤں گی، کیا کلام ہے، کیا پیش کر رہی ہیں؟ یا شفیع للہ کر دو کرم، یا شفیع
ہم للہ کر دو کرم شالا وسدار وے تیرا سوہنا حرم تیرا سوہنا حرم شالا وسدار وے تیرا سوہنا حرم تیرا سوہنا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار وے تیرا سوہنا حرم تیرا سوہنا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والے دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والے دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار وے تیرا سوہنا حرم تیرا سوہنا حرم اور کس کو جا کر کہے تاجدار حرم کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا نبی محتشم دور ہو جائے غم یا نبی محتشم شالا وسدار وے تیرا سوہنا حرم تیرا سوہنا حرم اور میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا میرے ہاتھوں میں آقا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا ہوں بیکاری شاہ میں تیری دید کا ہوں بیکاری شاہ میں تیری دید کا میں گدائے حرم تو نبی محترم میں گدائے حرم تو نبی محترم شالا وسدار وے تیرا سوہنا حرم تیرا سوہنا حرم اور تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے
دم مدینہ رہے، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالہ بس دار وے تیرا سوڑا حرم. ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر، ایک مرتبہ حاضر خدمت یسریٰ خان. اور آج کا خوبصورت سلسلہ ہے کہ ماشاءاللہ پیارے کلام ہیں، جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، بس کرتے چلے جا رہے ہیں. امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ کوشش، یہ کاوش اور یہ جو ذکر ہے یہ مقبول ہو جائے. اور ہم تو سننے والے ہیں، یہ جو کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز اور خوبصورت اور اس ذکر کے صدقے میں ان کی زندگی آسان کر دے. ناظرین، آپ یقیناً پروگرام پسند کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. آج ہم نے رمضان کی تیاریوں کے حوالے سے بات کی. انشاءاللہ آخر میں کلام ہم سعدیہ کی آواز میں ضرور شامل کریں گے کیونکہ وقت کم ہے. میں اپنی جانب سے اجازت چاہوں گی. ناظرین، کوشش کیجیے کہ اس پیارے مہینے رمضان کی آمد سے قبل کچھ تیاریاں ہو جائیں، کچھ ذکر ہو، اور محافلیں جو سجتی ہیں جہاں تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے تو کیوں نہ ابھی سے آپ یہ پریکٹس، یہ روٹین شامل کر لیجیے کہ آخری کچھ ایام ہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا پہلا اور آخری جمعرات، اس کا روزہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے. صرف جمعرات ہی کیوں، اس مہینے میں تو کثرت سے میرے پیارے آقا روزے رکھا کرتے، تو آپ بھی روزہ رکھیے اور سنت کی بھی تکمیل ہوگی. اور یقیناً وہ ایک پریکٹس کا سلسلہ بھی ہوگا، وہ اہتمام کا سلسلہ بھی ہوگا. گھر میں جب وہ نورانی ماحول مل جاتا ہے سعدیہ اور افضا، یقیناً اس بات سے آپ میری اتفاق کریں گے، جب وہ ماحول ملتا ہے نا تو کوئی پھر روزہ رکھنا مشکل کام نہیں لگتا کہ بھوکے پیاسے کیسے رہیں گے. گھر کا ماحول سب کچھ ہوتا ہے. تو کوشش کیجیے ناظرین، اہتمام رمضان آج سے آغاز کیجیے. اپنی میزبان کو آپ اجازت دیں گے. بہت شکریہ ادا کروں گی سعدیہ کاظمی پروگرام میں شامل ہوئی، افضا نوید بہت پیارا دونوں نے پڑھا. انشاءاللہ سعدیہ آپ ہی کی آواز پہ اختتام کر رہے ہیں اور مجھے دیجیے ناظرین اجازت. انشاءاللہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن اور صبح خیر اور آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ آپ ضرور پروگرام پسند کریں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے اتوار. اللہ حافظ. میں لج پالا دلڑ لگیاں میری تو غم پر رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدی بھی منگتا میرے پلے بھرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے خیال
सदा बूटे खरी रहंदे दुआ मंगिया करो संगियों किते मुर्शिद न रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियों किते मुर्शिद न रुस जावे जिन्हां दे पीर रुस जांदे जूंदे भी मरे रहंदे जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे भी मरे रहंदे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे